السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اسلامبول میں سلطان کے ہاتھ میں ایک بیج ہوتا ہے جسے دیکھتے ہوئے وہ علی بے سے پوچھتے ہیں، علی صاحب کیا معلومات کارا تولر تک پہنچی؟ ناظرین، کارا تولر سلطان کے ایسے جانباز ہیں جو خفیہ منصوبے سر انجام دیتے ہیں۔ علی بے سلطان سے کہتے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق میں نے بالی بے، شامل بے اور اکنجی مصطفیٰ کو تفویض کر کے خبر بھیج دی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، اعلیٰ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ جواب میں علی بے کہتے ہیں، 5 خاص اکنجی آئیں گے، لیکن مجھے ایک فکر ہے سلطان، ہم اکنجی دستوں سے خاص امتحانات کے ذریعے سخت فرائض کے لیے کارا تولر کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی تعداد ہمیشہ 99 ہوتی ہے۔ وہ یورپ کے کافری علاقوں میں ہماری آنکھیں ہیں اور کافروں کے میناروں تک پہنچنے والے ہمارے ہاتھ ہیں۔ ویندیک آرام سے نہیں رکیں گے۔ ہنگری کا علاقہ بھی افراتفری کا شکار ہے۔ سلاوی سرزمین سے آگے نافرمان جرمن سرداران ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کام کسی اور عام دستے کو دے دینا چاہیے، مگر سلطان کہتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ کارا تولروں کو دیا جانے والا کام پوشیدہ کام ہے۔ یہ ایسا راز ہے جب اس کی گرہیں کھولی جائیں گی اور جب اس راز کا ہمیں علم ہوگا تو تمام کافروں کے ہاتھ بندے رہ جائیں گے۔ نہ صرف ہنگری، ویندیک اور جرمن بلکہ پورا یورپ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکے گا۔ کام پونٹس میں ہے لیکن اس کا انجام پوپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم جب کامیاب ہوں گے تو اس کی گونج ویٹیکن میں بھی سنائی دے گی۔ مختصر یہ علی بے کہ یہ ایک مشکل فرض ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ تو علی بے کہتے ہیں، پہلا ہنگری کی سرزمین سے کئی برسوں سے ایک چرچ میں کام کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم ساتھ ساتھ میں سلطان کے جاسوس کو چرچ میں دیکھتے ہیں۔ علی بے سلطان کو بتاتے ہیں کہ ہر کوئی اسے زانگوج یعنی کہ گھنٹی بجانے والا سمجھتا ہے۔ وہ چرچ میں فرائض سر انجام دیتا ہے۔ وہ شخص کتاب کھولتا ہے تو اسے وہاں پہ کارا تولروں کا بیج ملتا ہے۔ علی بے سلطان کو بتاتے ہیں کہ اس کا نام کنتورالی ہے۔ پھر دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوسرا جرمن سرزمین سے ہے۔ اکنجی جو گلی گلی گھوم کر خفیہ معلومات جمع کرتا ہے، سب اسے صرف ایک موسیقار سمجھتے ہیں۔ ایک اکنجی اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے کارا تولر کا بیج دیتا ہے اور اسے دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ جاتا ہے۔ علی بے سلطان کو بتاتے ہیں کہ وہ کارا تولروں میں سے کرکت ہے۔ پھر تیسرے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارا تیسرا آدمی فرینک کی سرزمین پر ہے، ایک جنگجو، ایک فائٹر، مکے باز پہلوان، کوئی بھی اس کی بے رحمی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پہلوان کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو دوسرا پہلوان اسے خوب مارتا ہے، خوب گھسیٹتا ہے۔ لوگ بھی دوسرے پہلوان کا ساتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں، چلو مار ڈالو اسے، مار ڈالو، ختم کرو۔ مگر وہ کارا تولر اٹھتا ہے اور ایک جھپٹے سے اس کا کام تمام کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی ضرب کافی زوردار ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے داد وصول کر ہی رہا ہوتا ہے کہ بالی بے وہاں پہنچتے ہیں اور کارا تولر کا بیج اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ علی بے سلطان کو بتاتے ہیں کہ اس کا نام سالور ہے۔ بیج دینے کے بعد بالی بے چلے جاتے ہیں۔ علی بے چوتھے کے بارے میں سلطان کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چوتھا بہادر سربیا کی سرزمین پر کام کر رہا ہے۔ سب اسے ایک ماہر باورچی سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہ صرف گوشت کاٹنے میں ماہر ہے بلکہ دشمنوں کو کاٹنے میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ وہ کارا تولروں میں سے بواچ ہے۔ بواچ ایک سرائے میں باورچی کا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک اکنجی اس کے پاس آتا ہے اور بیج رکھنے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ علی بے پانچویں کے بارے میں سلطان کو بتاتے ہیں کہ کارا تولروں کے ہر 5 رکنی دستے میں سے ایک طبیب ہوتا ہے۔ ہمارا آخری اکنجی پولینڈ کی سرزمین پر کام کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کارا تولر ایک بچے کو دوا پلاتا ہے۔ علی بے سلطان کو بتاتے ہیں کہ ایک طبیب جو پولینڈ حکمرانوں کے قلعوں میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کارا تولروں سے اس کا نام بسات ہے۔ علاج کرنے کے بعد بسات جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو وہاں موجود سپاہیوں میں سے ہی ایک سپاہی آگے بڑھ کر اسے بیج دیتا ہے، جس پر وہ حیرانگی کا اظہار کرتا ہے۔ علی بے مزید کہتے ہیں، آپ کی مبارک پکار اس تک بھی پہنچ چکی ہے۔ جلد ہی تمام کارا تولر اس خفیہ کام کو سر انجام دینے کے لیے پائے تخت میں ہوں گے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں، بھیڑیے ریوڑ میں چھپ گئے ہیں، کھال پہننے کی کوشش کرنے والے پچھتائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اماسکیا محل کے اندر اسحاق پاشا بیٹھے ایک خط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان معظم، آپ کے حکم کے مطابق میں نے شہزادے بایزید کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن شہزادے بایزید نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی اور مجھے نظر انداز کر کے سنجاق سے چلے گئے۔ ہم سنجاق اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شہزادے کی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم جب اسے ڈھونڈ لیں گے تو اگر وہ ہتھیار ڈال کر آپ کے عظیم انصاف کا سامنا کرنا چاہتا ہے تو میں اسے زندہ حالت میں پائے تخت لاؤں گا، لیکن اگر وہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے باغی شہزادہ بننے رہنا چاہتا ہے تو پھر جیسا برتاؤ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ خط لکھتے ہوئے اسحاق پاشا کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، پسینہ آیا ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو سے بھری ہوتی ہیں، مگر وہ خط مکمل کرتے ہیں اور اسے پیغام رسا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں سلطان ولاد کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ولاد کہتا ہے، تمہاری ایک نظر سلطان محمد کی طرح دیکھتی ہے اور دوسری بابا محمد کی طرح، کیا تم سوچ رہے ہو کہ بایزید کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے؟ سلطان ولاد سے پوچھتے ہیں، اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم کس سے مشورہ کرتے؟ ولاد کہتا ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن میرا ایک بھائی ہے جس سے میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، محمد۔
میں چاہوں گا کہ جو اس کے لیے بہتر ہو وہی کرے، کیونکہ میرا بھائی محمد اس کے خواب بہت بڑے ہیں، ایسے راز ہیں جن سے واقف ہونا اس کے لیے لازم ہے۔ اصل میں وہ چاہتا ہے کہ ان رازوں کو جان کر تمام عیسائیوں پر حکمرانی کرے۔ مختصر یہ کہ اس کے خواب نہایت ہی بلند ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں تمہیں کیسے یقین ہوا کہ یہ راز موجود ہیں؟ تو ولاد کہتا ہے جو خط میں نے دیوان لطفی کے پاس پہنچایا وہ آرامی زبان میں لکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرامی زبان میں کلام فرماتے تھے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں لیکن پوپ بھی اس بارے میں تمہاری طرح اس قدر پرجوش نہیں تھے۔ ولاد کہتا ہے محمد آپ نے اپنی ریاست میں تمام غیر مسلموں کے ساتھ انصاف اور رواداری کا برتاؤ کیا، میرا خیال ہے کہ آپ میرے مخلص مذہبی جذبات کو سمجھ سکتے ہیں۔ سلطان اس سے کہتے ہیں بالکل، کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ تم ایک مسیحی ہو، ایسا راز جو تمام مسیحیوں کو متاثر کرے وہ مجھے بھی بے قرار کر دے گا۔ ولاد کہتا ہے محمد اگر اس راز سے واقفیت پوری مسیحی دنیا کو متاثر کرے گی تو یہ میرے لیے باعث شرف ہوگا، کیونکہ آپ کا بھائی چارہ میرے لیے عیسائی یا فوج کا سپہ سالار ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت تمام پاشا دیوان میں موجود ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور علی بے دیوان میں داخل ہوتے ہیں۔ علی بے کے ہاتھ میں کمان کی تار ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر شہاب الدین پاشا بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے شہزادہ بایزید۔ اگلے لمحے دربان کی آواز کے ساتھ سلطان محمد خان دیوان میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھا جا کر تخت پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں سلطانم کیا ہم پونڈس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے؟ تو سلطان کہتے ہیں نہیں، یہ جنگی دیوان نہیں ہے، یہ ایک مشاورتی مجلس ہے۔ شہزادہ بایزید میرے شہزادے نے میرے بھیجے ہوئے حکم کی نافرمانی کی، اپنے لالا اسحاق پاشا کے مقابل کھڑا ہوا اور یہاں تک کہ اپنے سنجق کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اور شہاب الدین پاشا کہتے ہیں ہمارے شہزادے آپ کے مقابل کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان کا غصہ آسمان کو چھو جاتا ہے اور وہ اسحاق پاشا کا دیا ہوا خط شہاب الدین پاشا کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو اسے۔ شہاب الدین پاشا خط کھول کے پڑھتے ہیں اگر شہزادے بایزید نے یہ طے کر لیا ہے کہ اطاعت قبول کرنے کے بجائے بغاوت پر قائم رہنا ہے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں اونچی آواز میں پڑھو۔ شہاب الدین پاشا خط پڑھتے ہیں تو پھر وہی انجام جو ہم سرکشوں کا کرتے ہیں اس کا بھی انجام وہی ہوگا۔ یہ الفاظ سننے کے بعد سلطان شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں اب تم ہی بتاؤ باغی شہزادے کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ بولو، خاموش کیوں ہو، بولو۔ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان، عدل کسی بھی سلطان، شہزادے اور خادموں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جو یہ جرم کرتا ہے اس کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ برے اعمال کی سزا دستور سلطنت اور شریعت میں واضح لکھی ہے۔ یہ سن کے سلطان کہتے ہیں کیا کوئی ہے جو صدر اعظم پاشا کی رائے کے خلاف کچھ کہے؟ باقی سب ڈر کے مارے خاموش رہتے ہیں مگر مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے شہزادے کو حاضر کیے بغیر، ان کا مقدمہ چلائے بغیر، ان کی رائے جانے بغیر فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ سلطان کہتے ہیں یہ سراسر بغاوت ہے، کیا ہمیں اب بھی ثبوت چاہیے؟ ہمیں مقدمے کی سماعت کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ جواباً مفتی صاحب کہتے ہیں سلطان معظم کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے اور جو پردے میں ہوتا ہے وہ یکسر مختلف ہوتا ہے۔ بسا اوقات بری نظر آنے والی چیز کے پیچھے بلائی چھپی ہوتی ہے اور اچھی نظر آنے والی چیز کے پیچھے شر۔ یہ الفاظ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا اور سلطان تھوڑے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سرائے میں پیدری کے سپاہی اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادہ بایزید آپ کے پیچھے ہے جناب، اور اس نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کو ڈھونڈ کر نکالے گا اسے سونے کے صندوق سے نوازا جائے گا۔ پیدری مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے ابھی وہ کہاں ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے ہیلڈیزن کے پہاڑوں میں آپ کے وفادار یونانی ڈاکوؤں کے ساتھ۔ پیدری کہتا ہے کومینوس کو خبر دے دو، کرمان اغلو کو کہو کہ ہم نے بایزید کو پکڑ لیا ہے اور اسے ان کے حوالے کریں گے۔ سپاہی پوچھتا ہے کیا ہم اسے قتل نہیں کریں گے جناب؟ تو پیدری کہتا ہے جب کرمان اغلو کے ہاتھ بایزید لگا تو وہ خود اسے قتل کر ڈالیں گے، پھر ترکوں کے درمیان جنگ بڑک اٹھے گی اور پونڈس کا دور شروع ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بایزید یونانی ڈاکوؤں کے بیچوں بیچ کھڑا ہوتا ہے اور وہ سربراہ سے کہتا ہے سونے کے معاملے پر تو طے ہو گیا، اب اس شیطان پیدری کو یہاں لے کر آؤ۔ تو ڈاکو کہتا ہے شہزادے حضرت فکر نہ کیجیے، یہ آپ کے ساتھ ہمارا پہلا تعاون نہیں ہے، بولیے مت، پونڈس کے معاملے میں ہم نے پہلے بھی آپ کی مدد کی تھی۔ تو بایزید کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اگر تمہیں سونا چاہیے تو پیدری سورج نکلنے سے پہلے یہاں ہونا چاہیے۔ تو ڈاکو کہتا ہے ہم یہ سونے کی خاطر نہیں کر رہے، ہم یہ آپ کی رفاقت اور آپ کی قوت کی خاطر کر رہے ہیں شہزادے۔ بایزید خنجر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے پھر یہ بات یاد رکھنا، عثمانی کبھی نہیں بھولتے کہ کس نے ان کی مدد کی اور کس نے غداری کی، کسی کو اپنا سونا عطا کرتے ہیں اور کسی کو اپنا قہر دکھاتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ڈاکو آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔